اب صدر اردوان کی قیادت میں ترکی سعودی عرب کے مقابلے میں مسلم دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک عرصے سے کوشاں ہے۔ ساتھ ہی ترکی نیٹو کا واحد مسلم رکن ملک بھی ہے۔ تو کابل کے ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالنے کی بات ہو یا امریکہ اور یورپی ممالک اور طالبان کے درمیان رابطہ کار کا کردار ادا کرنا ہو، صدر اردوان اس وقت ترکی کو ایک اہم پوزیشن میں دیکھتے ہیں، اور طالبان کو بھی بظاہر ترکی کے نمایاں کردار پر اعتراض نہیں، اس کے باوجود کہ ترکی نیٹو اتحاد کے انفیکٹ طالبان جو ہیں وہ نیٹو اتحاد کی فوجوں سے سالوں لڑتے بھی رہے۔ دوسری جانب ترکی کے روس کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں جو کہ نیٹو کا حریف ہے۔ ترکی روس کے میزائل نظام کا خریدار بھی ہے اور حالیہ برسوں میں اٹھنے والے کچھ تنازعات میں دونوں ملکوں نے آپس میں تعاون بھی کیا، جس سے ترکی اور نیٹو کے تعلقات متاثر ہوئے۔ صدر اردوان افغانستان کے بحران میں اپنے ملک کے لیے جو مواقع ڈھونڈ رہے ہیں انہیں حاصل کرنا کس حد تک ممکن ہوگا، یہی سوال رکھا وائس آف امریکہ نے کچھ ماہرین کے سامنے۔ وہ خود کو ایک مسلمان ملک سمجھتا ہے اور نیٹو کا واحد مسلمان رکن ملک ہونا ترکی کو طالبان کے ساتھ بات چیت میں فائدہ مند نظر آتا ہے، لیکن طالبان اسے اس طرح نہیں دیکھتے۔ Erdogan is hoping that the situation in Afghanistan اردوغان کو امید ہے کہ افغانستان کی صورتحال اور طالبان سے رابطوں کی جو ضرورت ہے اس سے ترکی کو کسی طرح کا سیاسی اثر و رسوخ یا فائدہ ملے گا۔ وہ نیٹو اور مغربی ممالک کی طالبان کے ساتھ بات چیت کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں۔ of dialogue, NATO and Western dialogue with the Taliban. The neighbors of افغانستان کے ہمسایہ ملک جیسے روس، چین، بھارت، پاکستان اور ایران، یہ سب بڑے ملک ہیں، بہت متحرک ہیں، بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور افغانستان میں ان کے گہرے رابطے ہیں۔ کیا ٹرکی صرف افغانستان کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کی بنیاد پر حالات پہ اثر انداز ہو سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ I really have doubts about that. That would forge and activate the dialogue. اس سے انقرہ اور ماسکو کے درمیان سیکیورٹی کے حوالے سے ڈائلاگ شروع ہوگا جس سے دونوں ملک قریب آئیں گے، اور افغانستان اس کتاب کا ایک اور نیا باب ہوگا جس میں شام اور نگورنو قرباخ پہلے ہی شامل ہیں۔ That already is consistent of several chapters like Syria, Karabakh and so on.